ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ذات محترم، یہ حضور کی محفل میلاد ہے اور اس محفل کا حضور کی بارگاہ میں جو سب سے بہترین تحفہ ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اگر اس محفل میں بھی ہم درود نہیں پڑھیں گے تو کون سی اس سے اعلیٰ محفل ہوگی جس میں ہم درود پڑھیں گے؟ تو جب بھی درود پاک پڑھا جائے بآواز بلند پیار و محبت کے ساتھ مدینہ پاک کا تصور کر کے درود پاک پیش فرمایا کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے حضور کے ثنا خوانوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنے کریم آقا کی جناب پاک میں ہدیہ نعت پیش فرمایا۔ یقین جانیے دل چاہتا تھا یہ مزید ہمارے آقا کی مدح سرائی فرماتے رہیں اور ہم سن کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری محفل پاک 63 منٹ کی ہو، کیونکہ ہمارے آقا کی عمر پاک بھی 63 سال تھی، تاکہ اللہ حضور کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب نے جو نعت شریف پڑھی وہ بڑا پیارا کلام تھا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں میں تیرے تیرے جیا۔ وہ نعت سن کے مجھے حضور کے ایک دو حسن و جمال کی حدیث ذہن میں آئیں، تو میں نے کہا کہ آپ کو میں سناؤں گا کہ یہ جو نعت خان نے، جو شاعر نے یہ کلام لکھا، یہ ویسے نہیں لکھا۔ شاعر ہوتا ہی وہ ہے، ہر بندے کی بس میں نہیں ہوتا حضور کی نعت خوانی کرے، نہ ہر بندہ حضور کی نعت شریف کو لکھ سکتے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضور کے نعت شریف لکھنے والا بھی عاشق رسول ہونا چاہیے، عالم دین ہو، قرآن و حدیث کے اہم مسائل کو جانتا ہو، کیونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حضور کی شان و عظمت کو کم کر دیا تب بھی ایمان خطرے میں ہو گیا، اور اگر آپ نے افراط کر دیا، زیادتی کر دی، تو تب بھی ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، تو اس لیے ہمیں ہر کسی کا کلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی میں نے کئی دفعہ اپنے بچوں سے کہا ہے، ہر ایرے غیرے کا کلام نہ پڑھا کرو۔ آج تو ہر بندے کو اکثر کوئی شوق ہے جی میرا نام بھی نعت خوانوں میں آئے اور شعراء میں آئے، جبکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ کوشش کیا کریں میرے نعت خواں بھائی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ضرور آپ پڑھا کریں۔ اعلیٰ حضرت کا جو بھی کلام پڑھیں گے وہ عشق رسول سے بھرپور ہوگا اور وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت جناب علامہ محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا کلام بھی آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ میں نے جو بھی ان کا کلام سنا وہ عشق رسول سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا کلام بڑا پیارا ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کا کلام بہت پیارا ہے، جناب اعظم صاحب کا کلام بہت پیارا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی حضور کے کئی حضور کے عشاق ہیں، تو جو صحیح حضور کے عاشق ہیں اور قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، ان کا کلام اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر بھی زیادہ اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا اور سننے والوں کو بھی زیادہ اس کا ثواب ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے جناب قاری صاحب نے جو نعت شریف پڑھی، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں میں تیرے جیا، یہ سن کے حضور کا ایک بڑا پیارا فرمان علی شان میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا میں آپ کو سناؤں۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو بیان فرما رہے ہیں۔ کون؟ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ، یہ نام یاد فرما لیں۔ فرماتے ایک دفعہ چاند کی 14 تاریخ تھی، چاند کی 14 تاریخ جب ہوتی ہے نا
تو چاند پورے جوبن پہ ہوتا ہے، اس کا حسن و جمال پورے عروج پہ ہوتا ہے، اس کو 14ویں کا چاند کہتے ہیں، بدر کامل کہتے ہیں۔ 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے اس کا شباب پہ ہوتا ہے، حسن و جمال اس کا جوبن پہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے گا 14ویں کا چاند مکمل چاند ہوتا ہے، پوری کائنات کو اپنے نور سے روشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ چاند کی 14 تاریخ تھی اور آمنہ کا لال میری گود میں محض استراحت تھا۔ آمنہ کا چاند سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں حضور نے سر پاک رکھا ہوا تھا اور آپ آرام فرما تھے۔ حضور کے سچے عاشق سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ حسین و جمیل ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے کمپیریزن کیا، تقابل کیا، تو آپ نے فرمایا رزلٹ میں نے یہ نکالا فَلَهُ وَعِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، خدا کی قسم آمنہ کا چاند میرے نزدیک 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھا۔ آمنہ کا چاند، آمنہ کا لال میرے کریم آقا میرے نزدیک 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ یہاں پہ کسی عاشق کی روح تڑپی، اس نے کہا نانا آسمان کے چاند کی کیا مجال ہے رخ والضحیٰ کا مقابلہ کر سکے اور آمنہ کے چاند کے حسن و جمال کا مقابلہ کر سکے۔ عاشق کی روح تڑپی، اس نے کہا میرے آقا کے چہرے انور کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ نہ دو، کیونکہ چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، اس کے منہ پہ داغ ہے، محمد کا چہرہ صاف ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا 14ویں کا چاند بھی ہونا اس کے اندر پھر بھی داغ دھبے ہوتے ہیں، میں نے غور سے دیکھا ہو، آپ بھی ضرور دیکھ کے آزمائیے گا۔ 14ویں کا چاند بھی ہو پھر بھی پورا روشن نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں داغ دھبے ہوتے ہیں۔ تو عاشق نے کہا میرے پیارے مصطفیٰ کریم کے چہرہ پاک کو 14ویں کے چاند سے بھی تشبیہ دینا بے ادبی ہے۔ 14ویں کے چاند کی بھی جرت نہیں ہے کہ حضور کے چہرہ انور کے حسن و جمال کا مقابلہ کر سکے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، اس کے منہ پہ داغ ہے، محمد کا چہرہ صاف ہے۔ تو ذات محترم ایک اور حضور کا بڑا پیارا عاشق، اس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے کریم آقا کے حسن و جمال کا عالم کیا تھا۔ اس نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ جب کائنات رخ والضحیٰ کو دیکھتی ہے، آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ خدا کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی تصویر اتنی خوبصورت ہے، وہ معبود کیسا ہوگا جس کا بندہ اتنا خوبصورت ہے، وہ رب کتنا حسین و جمیل ہوگا جس کا محبوب اتنا حسین و جمیل ہے۔ ذات محترم یہ جو نعت شریف ہمارے قاری صاحب نے پڑھی بالکل صحیح ہے کہ ہمارے آقا کے چہرہ انور کا مقابلہ کائنات کی کوئی شے بھی نہیں کر سکتی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی بھی ہے، آپ نے فرمایا ما رأیت احسن رسول علیہ الصلوۃ والسلام وجہن، میں نے کسی کا چہرہ حضور کے چہرے سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے ساتھ رہے، جن کا شمار اصحاب صفہ میں سے ہے، 70 صحابہ کرام وہ تھے جن کا کام ہی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہ کر قرآن و حدیث کو سیکھنا تھا۔ ان کے نہ بیوی بچے تھے نہ کاروبار تھا، ان کا کام کیا تھا؟ ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنا،
مسجد نبوی شریف میں اللہ کے حبیب نے ان کے لیے چبوترا بنایا ہوا تھا، اور آج بھی وہ جگہ ہے۔ یہ فقیر جب 2012 میں میری حاضری ہوئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے روضہ پاک کے ساتھ ہی آج بھی وہ چبوترا موجود ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو جو باقی زمین اس سے اونچا بنایا ہوا ہے تاکہ یہ واضح ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور کے اصحاب صفہ رہا کرتے تھے، اور یہ پہلا مدرسہ ہے۔ آج کل آپ اس کو یونیورسٹی کہیں، کالج کہیں، یہ سب جائز ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلی درسگاہ ہے جہاں سے اصحاب صفہ نے تعلیم حاصل کی، اور کسی عام استاد سے نہیں، آمنہ کے لال سے قرآن و حدیث کو سیکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ان اصحاب صفہ جن کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی، آپ ان کے سرخیل تھے، اور آپ کو، اور یہ بھی آپ کا اعزاز ہے، صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں، سب سے زیادہ۔ اور کسی نے جب سوال کیا آپ سے، حضور کیا بات ہے جی، آپ نے سب سے زیادہ حضور کے فرامین روایت کیے اور کسی صحابی نے اتنی روایتیں کثرت کے ساتھ بیان نہیں کی، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا وجہ یہ ہے تم لوگ اپنے کام کاج بھی کرتے تھے، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتے تھے، رزق حلال بھی کمایا کرتے تھے، اور یہ فقیر تو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتا، میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، بس ایک ہی کام تھا، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرتے رہنا اور آپ کے فرامین کو سن کے یاد کرنا اور آگے پھیلاتے رہنا۔ تو ذات محترم، یہ ہو ہمارے آقا کے حسن و جمال کا عالم ہے۔ ایک اور ہمارے بچے نے، یہ جو بیٹا ہے ہمارا بڑا اچھا بچہ ماشاءاللہ، محمد ابراہیم صاحب نے جو کلام پڑھا، ہر نعت خاں کا کلام اپنی مثال آپ ہے، سب نے کمال کا پڑھا۔ اس بچے نے حضور کے بارگاہ میں بڑے پیارے انداز میں سلام کے اشعار پیش کیے، اور پھر قصیدہ بردہ شریف کے ایمان افروز وہ اشعار پڑھے۔ آج ہی میں جمعے کی تقریر جب تیار کر رہا تھا تو یہ روایت دوبارہ میرے سامنے آئی، تو میرا دل چاہا میں آپ کو سناؤں۔ جمعے پہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا حضور کے عاشق کا، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کا، ایک اور واقعہ بھی میں نے آج پڑھا، دوبارہ پڑھا اس کو تفسیر ضیاء القرآن کے اندر، تو میں نے کہا دوبارہ آپ کو میں وہ سنا دوں۔ اس بچے نے جب یہ شعر پڑھا تو پھر دوبارہ وہ واقعہ میرے ذہن میں آیا، آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا۔ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پیش کیے چند ایک۔ یہ قصیدہ بڑا خاص ہے، اس کو لکھنے والے سید شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مصر کے بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ آپ حضور کے بڑے عاشق تھے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کے آدھے جسم کو فالج ہو گیا، اور اس بات کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ ہم اہل سنت کے بھی جو علماء انہوں نے بیان کیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے جو حضور کی شان و عظمت کو عام طور پہ نہیں مانتے، ان کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب کے اندر بھی اس بات کو روایت کیا ہے۔ نشر الطیب کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمہ اللہ کو جب فالج ہو گیا، آدھے جسم کو فالج ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا حضور اس کا علاج نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آج بھی اس کا پراپر علاج بہت مشکل ہوتا ہے، بہت آرام سے کہیں مریض کو شفا ملتی ہے، اس وقت تو ٹریٹمنٹ تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا حضور اب اس کا علاج نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے سوچا زندگی پتہ نہیں تھوڑی سی ہے، چند دن یا چند گھنٹے باقی ہیں، تو میں کیوں نہ فوت ہونے سے پہلے حضور کی نعت لکھ دوں۔ تو آپ نے قصیدہ لکھا حضور کی شان میں، جس کے اشعار ہمارے بچے نے پڑھے، مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیل خلق کلہم۔ یہ بڑا پیارا قصیدہ ہے جی۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب وعجم۔ بے شمار اس کے بڑے اشعار ہیں، اور ہر شعر اپنی مثال آپ ہے۔ فرماتے جب میں نے نعت مکمل کر لی، رات کو سو گیا،
تو ظاہری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ روشن ہو گئی۔ وہ کریم آقا جن کی شان میں میں نے یہ قصیدہ شریف، نعت شریف عربی میں لکھی تھی، حضور میری خواب میں تشریف لے آئے اور آپ نے اپنا دست ہدایت میرے فالج والے جسم پہ پھیرا۔ فرماتے جو ہی دست مصطفیٰ میرے فالج والے حصے پہ پھیرا گیا، اللہ نے اپنے حبیب کے دست انور کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی، میں درست ہو گیا۔ حضور نے کرم اور فرمایا، آپ نے فرمایا وہ قصیدہ مجھے سناؤ نا شرف الدین جو آپ نے میری شان میں لکھا۔ کہتے میں نے حضور کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا، حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے بڑے خوش ہو کے سنا۔ اس سے پتہ چلا حضور کی نعت سننا حضور کی سنت ہے۔ آپ خوش بخت ہیں جو حضور کی نعتیں سنتے ہیں، اور ہمارے نعت خواں بھی خوش بخت ہیں جو صحابہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں نعتیں سناتے ہیں۔ نعت شریف پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت شریف کو سننا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ حضور خوش ہوئے اپنی نعت سن کے، آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر شرف الدین بصیری کے کندھے پہ ڈال دی، اپنی چادر پاک اپنے نعت خواں کو عطا کی۔ سے پتہ چلا نعت شریف پڑھنے والے کی خدمت کرنا، نعت خواں کی امداد کرنا، کچھ شے تحفے میں دینا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ تو نعت خواں کی مدد کیا کریں، تحفہ پیش کیا کریں، پیسے کی صورت میں جو بھی ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ نعت پڑھنے والا پیسے کے لیے نعت نہ پڑھے ورنہ کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور نعت سننے والے بھی دکھلاوے کے لیے دتیاں نہ پھینکیں کہ میری تصویر بنے، پتہ چلے چودھری صاحب نے، شیخ صاحب نے اتنے پیسے پھینکے، پھر کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے نعت شریف پڑھنے والا پڑھے اور نعت سننے والا حضور کی سنت سمجھ کے خدمت کرے، تب ثواب ملتا ہے۔ تو حضور نے اپنی چادر پاک عطا فرما دی تحفے میں۔ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی، وہ چادر مبارک جو میرے کریم آقا نے مجھے خواب میں عطا فرمائی تھی، خدا کی قسم میرے کندھوں پہ موجود تھی۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ صبح ہوئی، میں خوشی خوشی بازار گیا کہ میرے حبیب نے میرے اوپر کرم فرما دیا، میرے مصطفیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ فرماتے ہیں جب میں بازار جا رہا تھا، ایک درویش مجھے ملا، فقیر سا بندہ، کہتا حضرت ٹھہریے مجھے بھی وہ قصیدہ سنائیے جو آپ نے حضور کی شان میں لکھا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتہ چلا، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ابھی تک، رات کا وقت ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا جناب، آپ نے کہاں سے سنا؟ کہتے حضور اگر یقین نہیں آتا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پہلا شعر حضور کی بارگاہ میں کون سا سنوایا تھا؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہتے اس فقیر نے کہا حضور آپ نے پہلا شعر سرکار کی بارگاہ میں یہ پڑھا تھا، آمین تذکری بھی جیران بزی سلامین۔ یہ شعر آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں؟ کہتے پڑھا تھا، لیکن تم کہاں تھے؟ کہتے جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ قصیدہ شریف پیش کر رہے تھے، یہ فقیر بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا۔ یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو ذات محترم نعت شریف پڑھنا باعث ثواب ہے، نعت شریف کو سننا باعث ثواب ہے، نعت شریف پڑھنے والے بھی خوش بخت ہیں، نعت مصطفیٰ سننے والے بھی خوش بخت ہیں۔ محفل میلاد اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ اور اپنی مساجد میں منعقد کرنے والے بھی خوش بخت ہیں، اور میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہونے والے بھی خوش بخت ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں۔